بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمدللہ I'm feeling much better now. کافی بہتر محسوس کر رہا ہوں. آج ہم قرآن پاک کے 10ویں جز وَاعْلَمُوا جس کا مطلب ہے آگاہ ہو جاؤ کا مطالعہ کریں گے کہ جو سورۃ الانفال کی آیت نمبر 41 سے شروع ہو کر سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 93 تک پھیلا ہوا ہے. اس سپارے کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے مسلمانوں کی زندگی، ان کے ایمان، اللہ کے راستے میں جہاد، مال غنیمت اور منافقین کے بارے میں بات کی ہے. تو سب سے پہلے سورۃ الانفال کی آیت نمبر 41 جو کہ شروع ہی مال غنیمت کے تقسیم کے مطابق سے ہو رہی ہے، جس میں مسلمانوں کو بتایا گیا ہے کہ آگاہ کیا گیا ہے کہ جو چیز تم کفار سے لوٹ کر لاؤ اس کے لیے کیا کرنا ہے کہ اس کا 5واں حصہ اللہ کے راستے اللہ کے لیے اور اس کے رسول اور اہل قرابت مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو رشتہ دار ہیں ان کے لیے، اہل بیت کے لیے، یتیموں کے لیے اور محتاجوں کے لیے اور مسافروں کا ہے، اور اس کے بعد تقسیم ہوگی. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک پیٹ اصول بنا دیا ہے مال غنیمت کے لیے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مہربانی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس امت کے لیے مال غنیمت کو حلال کیا جو کہ پچھلی امتوں میں نہیں تھا. اور اس کے بعد اگلی آیت جو ہے آیت نمبر 45، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جہاد کی اہمیت کے اوپر زور دیا اور کہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، مطلب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایمان والوں سے مخاطب ہو کر کے کہہ رہا ہے کہ ایمان والوں، جب کفار کی کسی جماعت سے تمہارا مقابلہ ہو، جب ان سے تمہاری مدبڑ ہو تو ہمیشہ ثابت قدم رہو اور خدا کو بہت یاد رکھو تاکہ تم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مراد، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تائید حاصل کر سکو. یہاں پر جہاد کا بھی ہے کہ جہاد سے یہ نہیں ہے کہ ہم الٹے قدموں بھاگ جائیں، بلکہ ہم نے ثابت قدم رہنا ہے جہاد میں جب بھی ہم مقابلہ کریں کفار کے ساتھ. اور اس کے بعد والی آیت جو ہے آیت نمبر 46 جو ہے اس کے فوراً بعد والی آیت، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمانوں کو آپس میں اتفاق کا درس دیا، اتفاق کی بات کی ہے کہ آپس میں مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ پیار محبت کریں، اتحاد رکھیں اور اللہ اور اس کے رسول کی مانیں. اور واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تنازعوا، یہ والی آیت ہے، اور خدا اور اس کے رسول کے حکم کے اوپر چلو اور آپس میں مت جھگڑو. کیونکہ ہوتا ہے کیا تھا کہ اللہ کے رسول کو اور اللہ کو پش سے پش ڈال دیا اور آپس میں جھگڑے پڑ گئے، تو اس میں پھر کیا ہوگا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ تم بزدل بن جاؤ گے اور تمہارا اقبال، تمہارا جو دبدبہ ہے، تمہارا جو روب ہے وہ جاتا رہے گا. اور صبر سے کام لو اور اللہ سبحانہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ بار بار ہر جگہ پہ کہہ رہا ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی مانو اور اللہ کے رسول کی مانو، اللہ کی مانو اللہ کے رسول کی مانو. اور اسی میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کامیابی رکھی ہے اور رہنمائی رکھی ہے. اس کے بعد تقوی اور اللہ کی رضا کی اللہ سبحانہ تعالیٰ بات کر رہا ہے سورۃ الانفال کی آیت نمبر 69 میں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جو مال تمہیں غنیمت میں ملا ہے، جو مال غنیمت تمہیں ملا ہے اسے کھاؤ، وہ تمہارے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حلال اور قرار دیا ہے. حلال ہے، طیب ہے. جیسے میں نے کہا کہ پہلے یہ تھا کہ مال غنیمت کو حلال نہیں سمجھا جاتا تھا، اس امت کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پراپر تقسیم کے بعد مال غنیمت کو حلال کر دیا ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اللہ سے ڈرتے رہو کہ بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت معاف کرنے والا ہے. کہ ہم نے یہ ایک بات بار بار آپ دیکھیں قرآن پاک میں اس بات کو بار بار زور دیا جا رہا ہے کہ آپ نے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. اس طرح قرآن پاک اور حدیث کو جو ہے ہم کبھی بھی الگ نہیں کر سکتے. کئی لوگ صرف حدیث کے بالکل انکاری ہو جاتے ہیں اور صرف قرآن پاک پہ چلتے ہیں. حدیث، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، سنتیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں اور طریقے، ان چیزوں کو ہم نے مضبوطی سے پکڑ کے رکھنا ہے. اور اس کے بعد پھر سورۃ التوبہ شروع ہوتی ہے کہ اس میں اللہ کے حکم کی جو ہے پیروی کی تلقین کی جا رہی ہے. آیت نمبر 24 کے اندر کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ کہہ دو کہ اگر تمہارے ماں باپ، بیٹے، بھائی، عورتیں، خاندان کے آدمی اور مال جو تم کماتے ہو اور یہ سب چیزیں جو ہے مطلب جو تمہیں اپنی جان سے زیادہ عزیز ہیں، مکان ہیں جن میں سے دولت ہے، تجارت ہے جس کے پیچھے بندہ پاگل ہوا جا رہا ہے، تو اس کی اگر وہ تمہیں جہاد میں اور اللہ کے راستے میں جانے سے زیادہ عزیز ہوں تو ٹھہرے رہو. پھر ٹھیک ہے، تم ان مال کے ساتھ ٹھہرے رہو، ان عزیز و اقارب کے ساتھ ٹھہرے رہو، اس تجارت کے ساتھ ٹھہرے رہو، تو اور بے شک انہی کے ساتھ رہو. پھر اس وقت کا انتظار کرو کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کا عذاب تم پر آ جائے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے عذاب کا کوڑا تم پر برسے گا
اور خدا نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ تو اسی وجہ سے کہا جا رہا ہے کہ پہلے جب اللہ اور اس کا رسول پکاریں تو ہم نے لبیک کہنا ہے، اس کے بعد ہم اس پر نہ رہیں کہ بھی میرے پاس فصلیں تیار ہیں اور اب میں نہیں جا سکتا۔ تبوک کا موقع کچھ منافقین نے رہ گئے، کچھ صحابہ جو ہے بس آج جاتے ہیں کل جاتے ہیں، آج جاتے ہیں کل جاتے ہیں، وہ ایک الگ سے چیپٹر ہے، اور پھر منافقین تو مختلف بہانے بناتے رہے۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ٹھیک ہے، تمہارے ماں باپ، بہن بھائی اور خاندان کے لوگ اور جو چیز بھی ہیں تم مال کماتے ہو اور تجارت ہے، اگر تم کو پسند ہے اور یہ تمہیں اللہ اور اللہ کے رسول سے زیادہ، جہاد میں جانے سے زیادہ پسند ہے، تو ٹھیک ہے، ان کے ساتھ لگے رہو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا عذاب پھر دور نہیں ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا عذاب قوی شدید، بہت شدید ہے۔ اور اس کے بعد والی آیت جو ہے آیت نمبر 32، 31 اور 32 میں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں کہا ہے کہ ہم توبہ استغفار کرتے رہیں، اللہ کے علاوہ کسی اور کو رہبر نہ بنائیں، صرف اللہ ہی کو اپنا ہادی اور رہبر بنائیں، صرف اللہ ہی سے ہدایت مانگیں، کسی اور سے ہدایت نہیں مل سکتی۔ اور اس کے بعد جو ہے حرمت والے مہینوں کا ذکر ہے، حرمت کے 4 مہینے ہیں، وہ آیت نمبر 36، 37 کے اندر ہیں کہ خدا کے نزدیک جو ہے گنتی کے مہینے 12 ہیں، جن میں سے حرمت کے مہینے 4 ہیں، 4 عدد کے مہینے، ان میں قتل و غارت نہیں کرنی، قتال نہیں کرنا۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جناب یہ جو مہینے اسلامک مہینے، جس طرح محرم جس میں پہلا مہینہ ہے، تو ان کو بھئی اس میں مہینے جو ہے کون سا مہینہ پہلے ہے؟ تو یہ بات کی ترتیب ہے کہ محرم کو پہلے رکھا گیا، ورنہ مہینے اول دن سے ہمیشہ 12 ہی رہے ہیں۔ پہلے کفار کیا کرتے تھے کہ جب حرمت کے مہینے ہوتے تھے، ان کے اگر فصلیں تیار ہوتی تھیں یا ان کو اگر کہیں جنگ کرنی ہوتی تھی یا کوئی فساد کرنا تھا، ان مہینوں کو آگے پیچھے اپنی کنوینئنٹ کے حساب سے کر دیا کرتے تھے۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اگر کسی نے ان مہینوں کو آگے پیچھے کر دیا ہے تو وہ اپنے کفر میں اضافہ کر رہا ہے، وہ اپنا کفر کر رہا ہے اور وہ گمراہی میں پڑے ہوئے۔ ایک سال کو تو وہ حلال سمجھ لیتے تھے، دوسرے سال کو اسی مہینے کو وہ حرام کر لیتے۔ تو اتفاق سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس سال حج پر گئے تو وہ ایگزیکٹلی وہی مہینے تھے جو کہ حرمت والے مہینے ہیں، اور اس کے بعد سے ان بات کو بتا دیا گیا کہ یہ حرمت والے ہیں مہینے ہیں، اور اس دن سے وہ مہینے بالکل اسی طرح چلے آ رہے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر 67 اور 64 میں، 64 سے لے کر کے 67 تک وہ منافقین کی جو ہے نشانیاں بتائی گئی، منافقین کا بتایا گیا کہ منافقین مرد اور عورتیں ایک دوسرے کے ہم جنس، یعنی ایک ہی طرح کے ہیں، برے کاموں کو کرنے کو کہتے ہیں اور نیک کاموں کو منع کرنے سے کہتے ہیں۔ اور منافقین جو اپنے اوپر سے تو ظاہری طور پر تو کلمے کا اقرار کرتے ہیں، کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، ہم بڑے پکے سچے مسلمان ہیں، لیکن دل ہی دل میں جو ہے وہ مسلمانوں کی ہمیشہ جڑیں کاٹنے میں رہتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی نے ان پر ہمیشہ کے لیے لعنت کر دی ہے، ان کے لیے ہمیشہ کے لیے عذاب تیار کر کے رکھ دیا ہے، اور جہنم کے سب سے نچلے ترین درجے میں منافقین کو رکھا جائے گا۔ اور اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی آیت نمبر 72 میں ایک طرف تو منافقین کا ذکر کرتے ہیں، دوسری طرف اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات، مومنات کے ساتھ، مومنین کے ساتھ اپنا وعدہ کیا ہے۔ اور ان کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا وعدہ کیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ بہشتوں کا، جنتوں کا وعدہ کیا، ایک نہیں، جنات تجری من تحت الانہار، کہ وہ جنتیں، مطلب میں نے تمہارے لیے بہت ساری جنتیں تیار کر کے رکھی ہیں، مومنات کے لیے اور مومنین کے لیے، اور ان کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، اور ان کے اندر بڑے اچھے اچھے نفیس مکان اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو دیں گے۔ اور سب سے بڑی نعمت جو وہاں پر اللہ پاک جنتیوں کو دیں گے وہ ہوگی رضی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر کبھی ان سے ناراض نہیں ہوگا، وہ ہمیشہ اس پر رہیں گے، جنتوں میں رہیں گے، اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ جنت میں داخل ہونا کامیابی ہے تو ہے ہی، لیکن سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے کبھی بھی ناراض نہیں ہوگا، یہ سب سے بڑی کامیابی۔ اور اس کے بعد جو آخری میں آیا ہے کہ جہاد سے کوئی بھی بری نہیں ہے، مطلب جہاد سے تو ہر کسی نے جہاد کرنا ہے، لیکن صرف ضعیف جو کہ بوڑھے لوگ ہیں، وہ جو بیمار ہیں، وہ لوگ، یا جن کے پاس جانے کے پیسے نہیں ہیں۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ جہاد کی منادی کرا دی جاتی تھی اور لوگ اپنا مال و اسباب لے کر، گھوڑا وغیرہ یہ چیزیں، ہتھیار، تیر وغیرہ لے کر پہنچ جاتے تھے۔ یہاں پر کہا جا رہا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہا ہے
کہ جہاد میں سے وہ جو لوگ بوڑھے ہوں، ضعیف ہوں، بیمار ہوں، لیکن اور جن کے پاس زیادہ راہ نہیں ہوں، تو وہ جہاد سے بری ہیں۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے، جو نیک لوگ ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پتہ ہے، اس کو دلوں کا حال معلوم ہے کہ کون جو ہے کوئی بہانے کر رہا ہے، بہانے گھڑ رہا ہے، یا کسی کے پاس جینین ایکسکیوز ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایکسیپشن بھی رکھ دیے، لیکن جب بھی جہاد کا موقع آواز لگے تو مسلمانوں کو آمنا و صدقنا کہنے چاہیے، کیونکہ اسی کے اندر ہی ان کی بقا ہے۔ اب جہاد کا میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ یہ ضروری نہیں کہ آج کل ہم جو ہے جہاد تلوار کے ساتھ کریں، آج کل علمی جہاد بھی ہے، آج کل کلمی جہاد بھی ہے، آج کل اپنا جہاد اپنے نفس کے خلاف بھی کر سکتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں نیک بات کہنے کی، اس پر عمل کرنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ آج کا 10واں جز تھا۔ انشاءاللہ کل ہم جو ہے اپنے 11ویں جز کا مطالعہ کریں گے، اور اس میں سے کچھ خاص پوائنٹ لے کر کے انشاءاللہ ان کا تجزیہ کریں گے، آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔